اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید ابواب باب ما جاء ومن سورة المطففین والانشقاق والبروج اور سورہ بروج کا حصہ اول یہاں پر پیش کرنے جا رہے ہیں. اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 440 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. سورۃ ویل للمطففین، یہ باب ہے سورہ ویل للمطففین کی تفسیر کے بیان میں. وبہ قال حدثنا قتیبة قال حدثنا اللیث عن ابن عجلان عن القعقاع ابن حکیم عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے روایت کی لیث سے، انہوں نے ابن عجلان سے، انہوں نے قعقاع ابن حکیم سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے روایت کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ان العبد اذا اخطأ خطیئۃ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء فاذا هو نزغ واستغفر وتاب سقل قلبہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دبا لگا دیا جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ سے نکل جاتا ہے اور بخشش طلب کرتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے. وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهَ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس دبا میں اضافہ کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ دبا اس کے دل پر چھا جاتا ہے، اور یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ میں تذکرہ فرمایا ہے: کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وبہ قال حدثنا یحیی بن درست البصری قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال حماد هو عندنا مرفوع يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقومون في الرشح الى انصاف آذانهم. ہمیں روایت کی یحییٰ ابن درست البصری نے، انہوں نے روایت کی حماد ابن زید سے، حماد ابن زید نے روایت کی ایوب سے، ایوب نے روایت کی نافع سے، اور نافع نے روایت کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے. حماد کہتے ہیں کہ یہ حدیث میرے نزدیک مرفوع ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس آیت کی تفسیر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ پسینے میں کھڑے ہوں گے اپنے آدھے کانوں تک، یعنی لوگ اپنے آدھے کانوں تک پسینے میں شرابور ہوں گے. وبہ قال حدثنا حناد قال حدثنا عیسی بن یونس عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں روایت کی حناد نے، انہوں نے روایت کی عیسی ابن یونس سے، عیسی ابن یونس نے روایت کی ابن عون سے، ابن عون نے روایت کی نافع سے، اور نافع نے روایت کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ یوم یقوم الناس لرب العالمین کی تفسیر میں ارشاد فرمایا یقوم احدہم فی الرشح الی انصاف اذنیہ کہ لوگ پسینے میں کڑے ہوں گے اپنے آدھے کانوں تک. ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. وفیہ عن ابی ہریرہ، اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے. جی عزیز طلباء کرام، سورہ مطففین، سورۃ تطفیف بھی اسے کہا جاتا ہے. اس کی آیت نمبر 14 کا پہلی روایت میں تذکرہ ہوا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ایسا ہرگز نہیں، یعنی قرآن کریم اگلوں سے منقول بے سند باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہے، بلکہ یہ کفار کی تکذیب جو یہ لوگ کرتے ہیں. تو اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اس کا زنگ بیٹھ چکا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک نقطہ کالا پڑ جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ سے نکل کر اس پر پشیمانی اختیار کر لیتا ہے، توبہ استغفار کر لیتا ہے، تو وہ داغ دھل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ انسان پھر سے گناہ کی طرف لوٹ آتا ہے تو وہ دبا بڑھتے بڑھتے، وہ نقطہ بڑھتے بڑھتے اس کے دل پر حاوی ہو جاتا ہے، چھا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے پورے دل کا احاطہ کر لیتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ زنگ ہے، وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ، کہ یہی وہ زنگ ہے کہ جس کا ذکر اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے. اگلی جو آخری دو روایتیں ہیں اسی سورہ تطفیف کی، تو یہ آیت نمبر 6 کے ساتھ متعلق ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ جس دن تمام لوگ رب العالمین کے آگے کھڑے ہوں گے. یہ عزیز طلباء کرام میدان حشر کا بیان ہو رہا ہے اس آیت کریمہ میں. تو اس کی تفسیر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ کھڑے ہوں گے یقومون فی الرشح الی انصاف آذانہم، پسینے میں کھڑے ہوں گے اپنے آدھے کانوں تک، یعنی اپنے آدھے کانوں تک وہ بالکل پسینے میں شرابور ہوں گے. یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا قال حماد ہوا عندنا مرفوع، یعنی حماد ابن زید جو یہ راوی یہاں پر آئے ہیں جو ایوب سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ حماد ابن زید کے خیال میں یہ روایت مرفوع ہے. اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو اگلی روایت ذکر فرمائی وہ نافع کے ایک اور شاگرد کی ہے، یہ ایوب نے نقل کی ہے نافع سے، جبکہ یہ ابن عون نے نقل کیا ہے نافع سے. اور یہاں پر انہوں نے صراحتاً اس روایت کو مرفوع ذکر کیا عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مضمون دونوں حدیث کا ایک ہی ہے. اور ویسے بھی یہ روایت عزیز طلباء کرام ابواب صفت القیامہ اس میں گزر چکی ہیں. بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف، اگلے سلائیڈ کی طرف. سورۃ اذا السماء انشقت، یہ باب ہے سورہ انشقاق کی تفسیر کے بیان میں. وبه قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن عثمان بن الاسود عن ابن ابی ملیکۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے روایت کی عبید اللہ ابن موسیٰ سے، عبید اللہ ابن موسیٰ نے روایت کی عثمان ابن الاسود سے، عثمان ابن الاسود نے روایت کی ابن ابو ملیکہ سے، ابن ابو ملیکہ نے روایت کی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. وہ فرماتی ہے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من نوقش الحساب ہلک، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا
جس سے حساب کتاب کے وقت مناقشہ کیا گیا وہ تباہ ہوا، وہ ہلاک ہوا۔ قلت یا رسول اللہ ان اللہ تبارک و تعالی یقول فاما من اوتی کتابہ بیمینہ الی قولہ تعالی یسیرا قال ذلک العرض۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، سورۃ انشقاق میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذالک العرض، کہ وہ آسان حساب لینا صرف پیش کرنا ہوگا۔ ذالک العرض مطلب اس میں مناقشہ اور سوال اور جواب نہیں ہوں گے، صرف پیش کرنا ہوگا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبہ قال حدثنا محمد بن ابان وغیر واحد قالوا حدثنا عبد الوهاب الثقفی عن ایوب عن ابن ابی ملیکۃ عن عائشۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ۔ ہمیں روایت کی محمد بن ابان نے اور ان کے علاوہ کئی دیگر حضرات نے، یہ سب حضرات فرماتے ہیں ہمیں روایت کی عبد الوهاب الثقفی نے، انہوں نے ایوب سے، انہوں نے ابن ابو ملیکہ سے، انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبید الحمدانی قال حدثنا علی بن ابی بکر عن حمام عن قتادہ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حوسب عذب۔ ہمیں روایت کی محمد بن عبید الحمدانی نے، انہوں نے روایت کی علی بن ابی بکر سے، علی بن ابی بکر نے روایت کی حمام سے، حمام نے روایت کی قتادہ سے، اور قتادہ نے روایت کی انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس سے بھی حساب لیا جائے گا وہ سزا دیا جائے گا۔ ھذا حدیث غریب من حدیث قتادہ عن انس، یہ حدیث غریب ہے قتادہ کی روایت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، لا نعرفہ من حدیث قتادہ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا من ھذا الوجہ۔ قتادہ کی یہ روایت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے اور ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اسے نہیں جانتے مگر بس صرف اس ایک طریقے سے، یعنی اسی ایک سند سے ہمیں بس یہ معلوم ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، سورہ انشقاق پہلی روایت جو یہاں پر ذکر ہوئی فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، یہ سورہ انشقاق کی آیت نمبر 7 اور 8 کے بارے میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نوقش الحساب ہلک، جس سے حساب کتاب لیتے وقت مناقشہ کیا گیا وہ تباہ ہوا، ہلاک ہوا۔ تو ام المؤمنین فرماتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جل شانہ تو یہ فرماتے ہیں حساب یسیر، تو حساب آسان جب ہوگا تو پھر وہ تباہ نہیں ہوگا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسان حساب لینا، حساب یسیر اس سے مراد صرف العرض پیش کرنا ہوگا، یعنی اس میں کسی قسم کا مناقشہ نہیں ہوگا۔ اور یہی قسم کا مضمون، اسی نوعیت کا مضمون اگلی روایت جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، من حوسب عذب، جس سے حساب لیا جائے گا وہ سزا دیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اگر حساب کتاب کے دوران مناقشہ ہوگا اور سوال اور جواب کیا جائے گا کہ بھئی آپ نے یہ گناہ کیوں کیا، آپ نے یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں کیا، تو اگر کیوں کا جواب، کیسے کا جواب ہو سوال کیا جائے گا تو پھر میرے عزیز طلباء کرام ساتھیوں، جب تک مجرم جواب نہیں دے گا تب تک حساب میں پیش رفت نہیں ہوگی اور اس کو سزا دی جاتی رہے گی۔ تو مراد یہی ہے کہ جو مناقشہ ہوگا جس حساب میں، تو
اس سے پھر اس کو یقینی طور پر عذاب ملے گا، کیونکہ انسان کی کیا جرت کہ وہ اللہ کے سامنے یہ عذر کرے کہ یہ گناہ میں نے اس وجہ سے کیا اور یہ اس وجہ سے۔ بڑھتے ہیں جی آخری سلائیڈ کی طرف۔ سورۃ البروج، یہ باب ہے سورہ بروج کی تفسیر کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة وعبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے روایت کی روح بن عبادہ سے اور عبید اللہ ابن موسیٰ سے، ان دونوں نے روایت کی موسیٰ ابن عبیدہ سے، انہوں نے روایت کی ایوب ابن خالد سے، ایوب ابن خالد نے روایت کی عبداللہ ابن رافع سے، اور عبداللہ ابن رافع نے روایت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اليوم الموعود یوم القیامت والیوم المشہود یوم عرفہ والشاہد یوم الجمعہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الیوم الموعود یعنی وعدہ کیا ہوا دن قیامت کا دن ہے، اور والیوم المشہود دیکھا ہوا دن یہ عرفہ کا دن ہے، اور دیکھنے والا یعنی شاہد یہ جمعہ کا دن ہے۔ قال وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب الله له ولا يستعيذ من شر إلا أعاذه الله من۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور نہیں نکلا سورج یا نہیں اور نہیں ڈوبا کسی دن پر جمعے کے دن سے زیادہ افضل۔ مطلب اس جملے کا یہ ہے عزیز طلباء کرام کہ جمعہ ہفتے کے باقی ایام سے وہ فضیلت رکھتا ہے، فضیلت والا ہے، اس میں ایک گھڑی ہے، ایک ساعت ہے، موافق نہیں ہوتا اس سے کوئی بھی مومن اس حال میں کہ وہ کسی خیر کی دعا کر رہا ہو مگر اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں، اور وہ پناہ نہیں چاہتا کسی شر سے مگر اللہ تعالیٰ اس کو اس شر سے پناہ دے دیتے ہیں۔ هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث موسیٰ بن عبیدہ، یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے نہیں جانتے مگر موسیٰ ابن عبیدہ کی روایت سے۔ وہ موسیٰ بن عبیدہ یضعف فی الحدیث ہے، موسیٰ ابن عبیدہ یہ حدیث میں ضعیف ہے، ضعفہ یحییٰ بن سعید وغیرہ من قبل حفظہ، ان کی تضعیف کی ہے یحییٰ ابن سعید اور دیگر حضرات نے ان کے حافظے کی جانب سے۔ وقد روا شعبۃ وسفیان الثوری وغیر واحد من الائمۃ عن موسیٰ ابن عبیدہ، امام شعبہ، سفیان ثوری اور دیگر کئی ائمہ حضرات نے موسیٰ ابن عبیدہ سے روایات نقل کی ہے۔ وحدثنا علی بن حجر قال حدثنا قران بن تمام الاسدی عن موسیٰ بن عبیدہ بهذا الاسناد نحوه وموسیٰ ابن عبیدہ الربزی یکنا ابا عبد العزیز وقد تکلم فیہ یحییٰ ابن سعید القطان وغیرہ من قبل حفظہ۔ موسیٰ ابن عبیدہ الربزی جن کی کنیت ابو عبد العزیز ہے، ان کے اوپر یحییٰ ابن سعید القطان اور ان کے علاوہ کئی دیگر حضرات نے جرح کی ہے، اور ان کی یاداشت اور حافظے کے اعتبار سے ان پر کلام کیا گیا ہے، یعنی یہ ضعیف راوی ہے، ان کا حافظہ اور یاداشت وہ اتنا اعلیٰ نہیں ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، سورہ بروج کے شروع کی 3-4 آیتوں میں اللہ جل شانہ نے کچھ قسمیں کہی ہے، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، قسم ہے برجوں والے آسمانوں کی اور وعدہ کیے ہوئے دن کی یعنی قیامت کا دن جس کے آنے کا وعدہ ہے، اور شاہد دیکھنے والے کی اور مشہود دیکھے ہوئے کی۔ تو ان آیتوں میں عزیز طلباء کرام والیوم الموعود وشاہد ومشہود، اس سے کیا مراد ہے؟ خاص کر شاہد ومشہود، کیونکہ والیوم الموعود اس سے مراد تو قیامت کا دن ہو گیا، لیکن شاہد و مشہود تو اس کی تعین کے بارے میں اس کی تفسیر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شاہد
یعنی دیکھنے والا یہ جمعہ کا دن ہے، اور یوم المشہود اس سے مراد جمعہ کا دن ہے، دیکھا ہوا یوم مشہود عرفہ کا دن، اور شاہد دیکھنے والا وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس روایت کے بارے میں عزیز طلباء کرام، چونکہ یہ روایت ضعیف ہے موسیٰ ابن عبیدہ کی وجہ سے، اس وجہ سے محدثین حضرات کہتے ہیں کہ یہ روایت اس کے باقی مضامین ٹھیک ہے، مگر شاہد و مشہود کی تفسیر صحیح نہیں ہے، کیونکہ شاہد اور مشہود کے ساتھ لفظ الیوم نہیں ہے، اور اس تفسیر پر قسموں کا مقسم بھی سے کوئی جوڑ بھی قائم نہیں ہوتا، بلکہ ان سے مراد کفار اور مؤمنین ہے، جس کا ذکر ہم ابھی آگے آنے والی روایت میں انشاءاللہ العزیز کر دیں گے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا، انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں سورہ بروج کے دوسرے اور آخری حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔